ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، مثلا کہ دیوبند کے علماء نے ان لفظوں کا ترجمہ کیا کہ اگر تواڈے کولوں کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے، ہوتے جاندے ہو جاندے نا جی، ڈیفینیٹلی ہو جاندے جی، اللہ دے بندے ہیں، وعدہ کاٹا تے ہو جاندے۔ مالک پھر کی کریے؟ فرمایا اسرفوا علی انفسہم، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، وعدہ کاٹا ہو جائے، بھئی وعدہ ہو جائے تے یا کاٹا آ جائے تے مولا پھر فرمایا لا تقنطوا، پریشان نہ ہویا جی، نا امید نہ ہویا جی۔ اچھا سیالکوٹ والوں، یہ آیت کے اس آیت کے یہ لفظ ہیں کہ جو بڑے دوست احباب ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، بڑے دوستوں نے اس آیت کو پمفلٹوں پہ چھپوایا، سٹیکروں پہ چھپوایا، گاڑیوں اور جگہ جگہ پہ اسے اویزہ کیا، لیکن یہ پکی اور پختہ بات ہے جنہوں نے اس آیت کو لکھ کے اویزہ کیا ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا گل کی ہے، بول دے نہیں پہ میرے نا، انہوں نے گل دا پتہ لگا نہیں لگا۔ مالک حکم کی فرمایا یا عبادی الذین، اے اللہ کے بندو، اسرفوا علی انفسہم، اگر تواڈے تے کوئی وعدہ کاٹا آ جائے، وعدہ کاٹا تواڈے کولوں سرزد ہو جائے تے مولا پھر کی کریے؟ فرمایا لا تقنطوا، نا امید نہ ہویا جی، پریشان نہ ہویا جی، تے مولا پھر کی کریے؟ کدی کدی نا اے ہو جے بزرگ اپنے نوجوان پتر تے پوترے دے کول بہ کے نا وہ دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے تھپتھکی مار کے کہندے نے پتر نا امید نہیں ہونا، میرا پتر نا امیدی کفر ہے۔ یہ دا مطلب ہے ساڑھے بابے ساڑھے نوجوانوں قرآن ہی سنا دے نے، یہ ساڑھے بابے ساڑھے نوجوانوں قرآن ہی سنا دے نے۔ تے مالک کرنا کیے؟ اگر وعدہ ہو جائے یا کاٹا آ جائے تے کرنا کیے؟ کی کریے؟ خانے کعبے آ جائیے، کی کریے؟ حال کیے؟ اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ آیا جی، میری رحمت ہے نا، میری رحمت ہے نا، اللہ دی رحمت ہے نا۔ تے مولا پھر اللہ فرمایا جے وعدہ ہو جائے تامی نہ گھبرایا جے، جے کاٹا آ جائے تامی نہ گھبرایا جے، میری رحمت دے ہوندیاں تُشا نا امید نہیں ہونا، میں اللہ دی رحمت ہے نا۔ مولا حکم کر، اللہ فرمایا اگر وعدہ ہو جائے یا کاٹا آ جائے، یا اللہ کاٹا مطلب کاٹا کس چیز ہے؟ اللہ فرمایا پتر کوئی نہیں نا، مولا کوئی نہیں، اللہ فرمایا نا امید نہیں ہونا، میری رحمت ہے نا۔ بھئی بیمار ہونا، مالک بیمار ہاں، اللہ فرمایا نا امید نہیں ہونا، میں اللہ اپنی رحمت نو بے اختیار نہیں بنایا، میری رحمت بے اختیار ہوندی نہیں، میں اپنی رحمت نو بے اختیار نہیں بنایا۔ اچھا توڑے کل بیماری رزق دی کمی ہے، مولا کمی ہے، اللہ فرمایا بالکل نا امید نہیں ہونا، میں اپنی رحمت نو عالمین لئی مشکل کشا بنا کے کر لیا ہے، نا امید پریشان نہیں ہونا۔ یا عبادی الذین، اے اللہ کے بندو، اسرفوا علی انفسہم۔ اچھا سیالکوٹ والوں، گودپور والوں، اگر یہاں تک کچھ بات میں سمجھانے میں کامیاب رہا تو میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں آپ کا سبحان اللہ بتا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں جو باہر بیٹھے ہوئے مل کے سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور میں اس کی 64 نمبر آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں، اور یہ میں نصف آخر اس کا پڑھنے لگا ہوں۔ ارشاد قدرت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر میں اللہ اپنی رحمت نو نہ گھالدا تے تساں خسارہ پان والے وچوں ہو جانا سی۔ مالک گل دی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرمایا اگر
گھر وش دینے نہ پے تے یاد رکھیا جی اے میری رحمت دی وجہ تو وش دینے پے اگر تواڈے ویڑے وش دینے پے اے میری رحمت دی وجہ تو وش دینے ہن جدا گھر اللہ دی رحمت دی وجہ تو وش دے او سبحان اللہ کہہ لیا جی اگر تواڈے گھر واسطے نے پے اے میری رحمت دی وجہ تو واسطے نے پے آپ گود پر والو اگر یہ بات آپ کے ذہنوں میں آ گئی تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں سورہ ہود میں ارشاد ہوا قرآن کا 11 نمبر سورہ ہے اور میں 58 نمبر آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد قدرت ہوا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ہمارا امر تو آ چکا تھا ہم نے عذاب تو بھیج دیا تھا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ہمارا امر تو آ چکا تھا نَجَّيْنَا هُودَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو میں اللہ نے نجات عطا فرما دی یا اللہ کیوں فرمایا برحمت منا اپنی رحمت کی وجہ سے اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں آپ کی پوری توجہ قرآن کی طرف ہو چکی ہے لیکن میں نہیں سمجھا سکا میری نااہلی اور نالائکی کہ میں نہیں سمجھا سکا اب میں یہ بات کنوے کرنے کے لیے دوبارہ سمجھانے کے لیے پھر سورہ ہود 11 نمبر سورہ اور اس کی 66 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں ارشاد قدرت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے ان کے مریدوں کے ساتھ اپنے امر کے آنے کے باوجود نجات عطا فرما دی برحمت منا اپنی رحمت کی وجہ سے اپنی رحمت کی وجہ سے مولا کوئی بات سمجھ نہیں آئی اللہ فرمائے آپ بھی نہیں سمجھے صرف تواڈے گھر نہیں پچھلے نبیاں دیاں امتاں دے ویڑے بھی میری رحمت کی وجہ تو ہی واسطے رہے پچھلے نبیاں دیاں امتاں دے ویڑے بھی میری رحمت دی وجہ تو ہی واسطے رہنے اللہ شال کوڑ دی دھرتی تے میں یہ جملہ کہنا کہ پچھلے نبی اپنیاں امتاں میں موجود سن تیری رحمت اودوں بھی موجود سی تیری رحمت اودوں بھی موجود سی اللہ فرمایا ہاں پچھلے نبیاں دیاں امتاں دے ویڑے تے تواڈے گھر اے اہل علاقہ شالکوٹ گود پر والو اب اللہ فرماتا ہے 2012 والو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم دیکھو اگر آج بھی کوئی مشکل وقت آ جائے یا تواڈے تے کوئی اوکھا آئے نہ گھبرائیو میری رحمت ہے نا اگر یہاں تک سمجھ آ گئی تو میں آگے قرآن پڑھتا ہوں سورہ طٰہٰ کو دیکھ رہا ہوں ارشاد قدرت سورہ طٰہٰ میں 20واں سورہ میں ہوا اور یہ اس کی 24ویں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون میرے کریم موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیے انہو طغیٰ اس نے سرکشی کو اختیار کیا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا مولا قال ربی شرح لی صدری اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرے کام کو آسان فرما دے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي میری زبان کی گرہوں کو کھول دے یفقہوا قولی لوگوں کو میری بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اور مجھے ایک وزیر عطا فرما دے جو میرے خاندان میں سے ہونا چاہیے ہارون اخی وہ میرا بھائی اس کا نام ہارون ہے مجھے عطا فرما دے ابھی جناب موسیٰ کے ہاتھ یہی ہے اللہ فرمائے میرا کریم نبی میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں میرے موسیٰ میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں اللہ نے جناب موسیٰ کی قبولیت دعا کو سورہ زمر سورہ مریم میں ارشاد فرمایا 19ویں سورہ کی 53 نمبر آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَحَبْنَ لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا مولا کیسے فرمایا وَوَحَبْنَ لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا